دوستو ہم نے پارٹ 1 میں فرعون کے غرور، اہرام مصر کی تعمیر، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے احوال پر بات کی تھی۔ جب رومی سلطنت کا سورج غروب ہونے کو تھا اور مسلمان مصر کے دروازے پر آ چکے تھے، یہ پیشنگوئی آپ علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں فرما دی تھی کہ مسلمان ایک دن مصر کو فتح کریں گے، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا تھا کہ جب ایسا ہو تو مصر کے عام لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، کیونکہ وہ تمہارے رشتہ دار ہے۔ اب اس پیشنگوئی کی تکمیل کا وقت آ گیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی ریاست بڑی تیزی سے پھیل رہی تھی۔ روم اور پرشین جیسی عظیم سلطنتیں مسلمانوں کے سامنے جھک چکی تھی، لیکن مصر ایک الگ چیلنج تھا۔ یہاں رومیوں کی مضبوط گرفت تھی۔ قبطی عیسائی عوام ان کے ظلم سے نالاں تھے، لیکن رومیوں کے پاس فوج، قلعے اور طاقت سب کچھ موجود تھا۔ حضرت عمر بن العاص، وہ صحابی جنہوں نے آپ علیہ السلام سے علم حاصل کیا تھا، کو اس مشن کے لیے چنا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حکم دیا کہ مصر کی طرف پیش قدمی کرے، مگر صرف 4000 مجاہدین کے ساتھ یہ کسی بھی بڑے شہر کو فتح کرنے کے لیے ناکافی تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ پر یقین، آپ علیہ السلام کی پیشن گوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل اعتماد حاصل تھا۔ بلبیس مصر کے دروازے پر پہلا بڑا قلعہ تھا۔ یہاں رومیوں نے اپنی فوج تعینات کر رکھی تھی۔ مسلمانوں نے کئی دنوں تک قلعے کا محاصرہ کیا۔ لڑائی شدید تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمت عملی کے تحت رومیوں کی سپلائی لائن کاٹ دی اور انہیں اندر سے کمزور کرنے میں کامیاب ہوئے۔ بالآخر قلعے کا کنٹرول حاصل کر لیا گیا اور پہلی فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ اس کے بعد وہ ہیلیوپولس کی طرف بڑھے۔ یہ رومیوں کا دوسرا بڑا مرکز تھا۔ یہاں بھی رومیوں کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ لیکن جب حالات پیچیدہ ہونے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ہمیں کمک کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ وہ عظیم صحابی جنہیں آپ علیہ السلام نے اپنے خاص ساتھیوں میں شمار کیا تھا، ان کے ساتھ مزید 10,000 فوجی بھیجے گئے۔ زبیر بن عوام کی آمد نے مسلمانوں کی طاقت کو دگنا کر دیا، اور اب اگلا ہدف تھا مصر کا سب سے مضبوط قلعہ فسطاط اور پھر اسکندریہ۔ دوستو، اسکندریہ رومی سلطنت کا آخری اور سب سے مضبوط قلعہ تھا۔ یہاں کا محاصرہ کئی ماہ جاری رہا۔ رومیوں نے ہر ممکن مزاحمت کی، لیکن مسلمان پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غیر متوقع حملہ کیا۔ وہ دیوار پر چڑھ گئے اور اندر سے دروازہ کھول دیا۔ مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے اور اسکندریہ بھی فتح ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مصر پر 600 سالہ رومی تسلط ختم ہوا اور آپ علیہ السلام کی پیشنگوئی پوری ہوئی۔ جنگ کے بعد اکثر فاتحین قومیں انتقام لیتی ہے، خون بہا کر جبر کرتی ہے، مگر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کچھ نہ کیا، بلکہ انہوں نے اعلان کیا کہ قبطی عوام ہمارے بھائی ہے، ان کا مذہب، مال، عزت اور زندگی محفوظ ہے۔ انہیں مکمل آزادی دی گئی۔ انہیں مسجد میں آنے پر مجبور نہیں کیا گیا، نہ ان کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ قبطی حیران رہ گئے، کیونکہ برسوں کے ظلم کے بعد پہلی بار انہیں انصاف اور تحفظ ملا تھا۔ مسلمانوں نے قاہرہ کے قریب فسطاط کے نام سے ایک نیا شہر آباد کیا۔ یہاں نہ صرف مسجدیں اور بازار بنے، بلکہ قبطی عوام کو حکومتی مشاورت میں بھی شامل کیا گیا۔ یہیں پر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کی پہلی جامع مسجد بنوائی، جو آج بھی موجود ہے، یعنی مسجد عمر بن العاص۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے لیے باقاعدہ نظام بنایا۔ زمینوں کی پیمائش، انصاف پر مبنی زکوٰۃ اور ٹیکس کا نظام قائم کیا، قبطیوں کے حقوق کی حفاظت کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید کی کہ وہ ہر فیصلے میں انصاف کو مقدم رکھے۔ ان کے دور خلافت میں ہر شخص جانتا تھا کہ اگر کسی نے ظلم کیا
تو خلیفہ وقت اس کے خلاف کھڑا ہوگا، چاہے وہ گورنر ہو یا عام شہری۔ ایک دن ایک مجوسی غلام نے مسجد میں نماز کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر سے وار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے اور چند دنوں بعد شہید ہو گئے۔ جب یہ خبر مصر پہنچی تو صرف مسلمان ہی نہیں، قبطی عیسائی بھی افسوس سے رو پڑے، کیونکہ انہوں نے ایک ایسا حکمران کھو دیا تھا جس نے ان کے ساتھ عزت، رحم اور انصاف کا سلوک کیا تھا۔ دوستوں، مصر کی فتح تلوار سے زیادہ دلوں کی فتح تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری نے مصر کو اسلامی دنیا کا حصہ بنایا، وہ بھی بغیر جبر کے اور بغیر لوٹ مار کے۔